تیسرے مقام تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عالی جناب مقرر نوجوان فاضل نوجوان مفسر قرآن حضرت مولانا علامہ عاصم اقبال صاحب کو ادب احترام کے ساتھ استقبال کر لیا جائے کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، فولاد سادشاہ بشر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، فولاد سادشاہ بشر بھیجنا پڑا، اور بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا، کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، فولاد سادشاہ بشر بھیجنا پڑا، اور بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ یہ کہہ لیا جائے کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت والا مائک پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سرپرست محترم جناب حافظ حضرت محمد عمر صاحب دامت برکاتہ، صدر جلسہ محتمم مدرسہ کنز العلوم جناب الحاج حضرت مولانا نفیس الحق صاحب مظاہری دامت برکاتہ، ناظم جلسہ جناب حضرت مولانا محمد شاداب صاحب دامت برکاتہ، معزز علماء کرام اور حاضرین کرام، خواتین اسلام، پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اس نسبت کے وقار کو سمجھیے اور مجلس کے آداب کا خیال کیجئے۔ بچوں کو مناسب الفاظ میں اور طریقے پہ تنبیہ بھی کر دیجئے اور شور و شغب سے بچیے۔ قرآن میں حکم ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا ظاہری ترجمہ ہے جو ہماری عقلیں کہتی ہیں کہ اللہ سے آگے نہ بڑھنا، رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے جو موجود ہیں انہوں نے کس نے رسول اللہ کو دیکھا؟ نہ تو اللہ رب العزت کو ہم نے دیکھا، نہ رسول اللہ کو ہم نے دیکھا، تو ہم ان سے آگے کیسے بڑھیں؟ اس کے لیے اہل علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علماء کے انسان جانور ہیں۔ اگر علماء امت نہ ہوئے نہ ہوتے تو انسان جانور ہوتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہوتے شعور نہ ہوتا۔ لہم آذان
کان تو ہوتے سمجھ سننے کا سلیقہ نہ ہوتا، لہم اعین آنکھیں تو ہوتی لا یبصرون بہا دکھائی نہ دیتا۔ اب آپ ہم سے کہیں گے مولوی صاحب کان بھی ہیں سنائی بھی دیتا ہے، آنکھیں بھی ہیں دکھائی بھی دیتا ہے، دل بھی ہے سمجھ میں بھی آتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کے معاشرے کی، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ جب پڑھیں محسوس ہوگا کہ ابھی اتری ہے۔ بے شک یہ قوم کو اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ قوم اس کو برکت کے لیے یا جنات بھگانے کے لیے پڑھتی ہے، اور خود کسی جنات سے کم نہیں ہوتی۔ جن دونوں طرح کے ہیں، ایک اچھے ہیں ایک برے ہیں۔ آپ کس کو بھگا رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ آیت پڑھا کرو جنات بھاگ جاتے ہیں۔ مجھ سے بھی ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ آیت جنات کو بھگانے میں بڑی مؤثر ہے، تو میں نے کہا بھائی جنات کی نوعیت تو طے کرو، کس کو بھگا رہے ہو؟ ان جناتوں کو بھگا رہے ہو جو تمہارے ساتھ 5 وقتہ مسجدوں میں جماعت کی نماز میں ہوتے، ان کو بھگا رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں ہم کو کسی نے کہا، تو میں نے کہا کسی نے کیا کہا یہ علم نہیں ہے، اہل علم نے کیا کہا یہ علم ہے۔ تو اہل علم کے بغیر انسان جانور ہیں، اور یہ میرا قول نہیں ہے، قرآن پاک کا حکم بھی ہے۔ کچھ مختصراً اور کچھ تفصیل سے باتیں آئیں گی۔ پہلی درخواست پھر کروں گا کہ مجلس کے وقار کو بنائے رکھیے، تو کچھ باتیں مجھے بھی کہتے اچھا لگے گا۔ جب مجلس کی رونق بے رونق ہوتی ہے تو کہنے والے پر اس کی طبیعت پر اثر آتا۔ جب نمازیوں کے دل نماز میں نہیں لگتے ہیں تو امام کو لقمے لگتے ہیں۔ جب مقتدی پاکیزہ ہوتے ہیں، پاک دل ہوتے ہیں، تو امام کا بھی دل لگتا ہے۔ غلطیاں امام پر مڑ دی جاتی ہیں، مقتدی کی غلطی کوئی نہیں دیتا۔ خدا نخواستہ مسجد میں امام صاحب کا موبائل بج جائے تو امام صاحب کی وہ آخری نماز ہے اس مسجد میں، اور اگر مقتدی کا بج جائے کوئی بات نہیں، بھول گئے تھے۔ عذر سب کے لیے تلاشو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپ کا تو امتیاز ہے، عفو درگزر سے کام لو، بے شک لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو، بلکہ اہل علم کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دو۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیلوا عن ذوی الہیئات عثراتکم، تم میں جو با اثر لوگ ہیں ان کی باتوں کو چھپا لیا کر۔ اس سے واضح ترین حدیث ہے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمانوں کے معاملات چھپا لے اللہ اس کے معاملات کو قیامت میں چھپائے گا۔ بے شک غور کرو، آپ غور کرو کہ اگر مسلمانوں کے پاس قرآن نہ ہوتا اور سنت نہ ہوتی، 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی طرح ہے۔ بادشاہ وقت کی سنک سوار ہوئی، اس نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ آج سے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں کہا جائے گا، بلکہ آج سے قرآن کو مخلوق کہا جائے گا۔ بڑی مشکل ہے تمہیں خاموش کرنا، یا تو میں تمہارے مدرس ہوتا تو تم چپ ہوتے، اس کے علاوہ کوئی تدبیر نہیں تمہیں چپ کرنے۔ تمہارے 2 مدرسین کو دائیں بائیں بٹھاؤں تب بولو، یہی شکل ہے۔ اس قوم پر کسی کا قابو قبضہ نہیں سوائے ان کے استاد محترم کے۔ امام وقت کو امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی بٹھا دو، ان کے بھی قابو میں نہیں آنے کے۔ تھوڑا سا مجھے وقت دے دو، پھر میری غلطیوں کو بعد میں بیان کرنا، ابھی تمہارے پاس وقت ہے ہماری غلطیوں کا مواخذہ کرنے کا۔ تھوڑا سا خاموشی کا مظاہرہ کرو، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا ہوگا تمہارے شور میں۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن ہے اور سنت ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ آپ غور کرو کہ اگر مسلمانوں کے پاس سے یہ دو چیزیں ہٹا دی جائیں، الگ کر دی جائیں، تو مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ اچھے کپڑے، اچھے مکان، بڑی جائیداد، لاجواب کارخانے، عمدہ کاروبار، بڑے گھرانوں میں شادیاں، یہ چیزیں ہیں، یہ عزت کی چیزیں ہیں، یہ سربلندی اور کامیابی کی چیزیں ہیں۔ ان سے کسی کی ترقی کبھی آپ نے دیکھی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جنہیں چاہے وہی ذلیل کرے، جنہیں چاہے وہی عزیز کرے۔ عزتوں کے خزانے ان کے پاس ہیں اور ذلتوں کے خزانے بھی انہی کے پاس، وہی دیتے، نصیب وہی لکھتے ہیں، مقدر وہی لکھتے ہیں۔ والدین سر پٹک کے مر جائیں، وہ اپنی اولادوں کا نصیب نہیں لکھ سکتے۔ اگر والدین اپنی اولادوں کا نصیب لکھتے تو سب بادشاہ بنتے۔ ایک باپ ہے، دو بیٹے ہیں، باپ غریب ہے، دونوں بیٹے مالدار ہیں۔ ایک باپ ہے، امیر ترین ہے، جائیداد کی فراوانی ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، اس کی ساری جائیداد ختم ہو گئی، اولادیں غریب ہیں۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کل تک جس اقتدار کی کرسی پر، کل تک سلطنت کی باگڈور جن کے ہاتھوں میں تھی، کل تک قیادت جو قوم کرتی تھی، کل تک حکومت جن کا اپنا وزیرہ تھی، آج وہ قوم غلامی کر رہی ہے اور اس قوم کا نام ہے قوم مسلم۔ کل علم جن کے رگ و ریشے میں بے وقت تھا، آج جہالت ان کی پہچان ہے۔ کل تک دنیا کے خزانے جن کے قدموں میں تھے، آج وہ قوم دوسرے کے خزانوں پہ للچائی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ قوم مسلم کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، ان کے پاس ذرہ برابر اس کا وقت نہیں۔ رسول نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ لفظ حساب کا ترجمہ ہم نے بالکل صاف کر دیا اہل علم کی مجلس میں معذرت کے ساتھ، ورنہ اس کا ترجمہ علمی ہونا چاہیے۔ میں علمی ترجمہ نہیں کر رہا، میں خالص عوامی ترجمہ کر رہا، کیونکہ یہ جلسہ ان لوگوں نے آپ کے لیے سجایا، اہل علم کے لیے نہیں سجایا۔ اہل علم کی مجلسیں روز آنا ہوتی ہیں، آپ کے مدرسہ کنز العلوم میں روزانہ علم کی مجلسیں وقتاً فوقتاً لگتی رہتی ہیں۔ آپ تصور کریں 100 کلومیٹر دور کے طلباء آپ کے علاقے میں آئیں اور اللہ رب العزت کا، رسول اللہ کا علم حاصل کریں، اسے سارے عالم میں پھیلائیں، آپ کے پاس چند قدم جا کر پوچھنے کا وقت نہیں۔ اللہ کی نعمت ہے، ناقدری ہے۔ یہاں کے لوگوں کو تو چاہیے کہ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے، مسائل حل ہوں گے، علم کی روشنی میں حل ہوں گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا، بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کہنے لگے کہ مولی صاحب داڑھی تو بعد میں آتی ہے نا، پیدائش میں تو نہیں آتی، تو جو چیز پیدائش میں نہیں آتی اسے رکھنا نہ رکھنا یہ تو بیکار اور فضول کی بات ہے۔ اہل علم تھے، جواب دیا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو دانت بھی تو نہیں تھے، یہ بھی تو بعد میں آئے، انہیں آتے ہی نکال دو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خود میں سنجیدگی پیدا کرو۔ یہ ٹیم کی طرح وقتاً فوقتاً آستین چڑھا لینا، ایک دوسرے کی عزتوں کے پیچھے پڑ جانا، ایک دوسرے کے مال و دولت کے پیچھے پڑ جانا، ایک دوسرے کو پریشان کرنے کی فکر میں لگ جانا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ قوم میں علم نہیں ہے اور اہل علم کی قدر بھی نہیں ہے۔ نہ علم ہے نہ اہل علم کی قدر ہے۔
قریب ترین واقعہ سنا رہا میں، انشاءاللہ 4-6 واقعات سناؤں گا آپ کو. ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ایک آدھ واقعات ان کے تعلق سے بھی، اور سب قرآن اور حدیث کے واقعات. قرآن اور حدیث اتنی ہے کہ پوری زندگی گزر جائے گی، ختم نہیں ہوں گے بیان کرنے سے. کیوں بیان کرو فضولیات کو؟ لیکن اگر فضولیات بیان نہ کی جائیں تو کھچڑے اور ملیدے کہاں سے آئیں؟ اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے. حلوے کہاں آئیں گے؟ اب بدر کا واقعہ سننے اور سنانے میں حلوہ کہاں ہے؟ ہے کہیں حلوہ؟ ملیدہ ہے کہیں؟ کھچڑے ہیں کہیں؟ گوشت ہے کہیں؟ اب یہ تو طریقہ پھر وہی رہ جاتا ہے، لے کے آؤ اور تماشے کرو. اسلام کتنی قربانیوں سے پھیلا ہے. قربانی کا تذکرہ آیا، میں مثال دوں آپ کو کہ قربانی، یہ ہمارے یہاں قربانی کا مطلب ہوتا ہے جب ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کے دن آئیں گے تو ہم بازار میں جائیں گے، پہلے دیکھیں گے کون کتنے کا جانور لایا، پہلے خوب اندازے لگا لیں گے، پھر ان سب سے 100 روپے مہنگا لائیں گے اور بتائیں گے قربانی کا جانور لائے ہیں. دیکھیے بعض لوگ تو بیچارے اتنا احساس کمتری کا، خود کے ذلیل ہونے کا اتنا انہیں شکار ہے کہ بیچارے دوسروں کو بلاتے کہاں ہو، فلاں جگہ چائے پی لیتے، بڑی مخلصانہ دعوت ہے چائے کی. جیسے ہی چائے کے لیے آئے کہا دیکھ رہے ہیں جانور، اندازاً بتائیے کتنے کا ہوگا. آپ نے چائے پلانے کے لیے بلایا تھا کہ جانور کی قیمت پوچھنے کے لیے؟ میں جانور کا کاروبار کرتا ہوں. مجھے بھی 2-3 لوگوں نے بلایا، کہنے لگے اندازاً بتائیے کتنے کا ہوگا مولوی صاحب. میں نے کہا تم کو کس نے بتایا کہ میں جانور بیچتا ہوں؟ مجھے آپ نے چائے کی دعوت دی ہے، چائے پینے آیا. کہا نہیں پھر بھی اندازاً بتائیے. میں نے کہا کہ ہم اندازاً اور اٹکلن کوئی بات نہیں کہتے. اندازاً اور اٹکلن کوئی بات کہنا یہ مسلمانوں کا شیوا بھی نہیں ہے. مسلمان جو بات کہتا ہے مضبوط کہتا ہے، قرآن کہتا ہے نکاح میں سنتے ہو قولوا قولا سدیدا، جب کہنا پکی اور سچی کہنا، اٹکلے نہ لگانا. تو ہم اٹکلے نہیں لگاتے. ہم سے کہنے لگے مولوی صاحب تم تو قرآن کی باتیں کرنے لگے. میں نے کہا مسلمان ہو تو قرآن سننا اور سنانا ہی تو زندگی ہے، کچھ اور بھی زندگی ہے. اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ کے پاس قرآن دلیل ہے، اور جس کے پاس قرآن کی دلیل ہے اس کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں ہے. بے شک. قرآن سے پڑھ کر کون دلیل ہوگی؟ ہے کوئی دلیل؟ قرآن کی دلیل جو دلیل ہے وہ قرآن کی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی براہ راست دلیل ہے. بے شک. اور جس کے پاس خالق کی دلیل ہو، مخلوق کا علم خالق کے علم کے سامنے بے بس. لا یحیطون بشیء من علمہ، لوگوں کو علم بالکل نہیں ہے الا بما شاء، سوائے اس کے جتنا اس نے دے دیا. ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا جس میں مسلم سائنسدانوں کے واقعات درج تھے، اور کوئی بہت پرانے زمانے کی بات نہیں، اسی صدی کی بات کر رہا. 2018 چل رہا ہے، انہی 18 سالوں کے بیچ کی بات کر رہا میں. اسی زمانے میں لاجواب سائنسداں پیدا ہوئے مسلمانوں میں. اب مسئلہ کیا ہے؟ قوم مسلم کے دماغ میں کچھ گندگیاں بیٹھ گئی. قوم مسلم یہ سمجھی کہ اس میں ترقی نہیں ہے، اس میں ترقی ہے. سچ یہ ہے کہ قرآن منبع علم ہے، قرآن منبع حیات ہے، قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے. اگر اس میں علم نہیں ہے تو علم کس میں ہے؟ ساری دنیا کے علوم جمع کر دو، ان کا ایک مقصد ہے کہ یہ کیا ہے. اتنا ہی تو ہے. سارے علوم کا مقصد کیا؟ کہ یہ کیا ہے. اور قرآن کا مقصد ہے کہ یہ کیوں ہے. بے وقوف ہے وہ لوگ جو قرآن کے علم کو دوسرے علوم سے مقابلے میں لائیں. کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. دنیا کے علوم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہی تو ہے دنیا کے علوم، یہی تو ہے. قرآن کا علم کیا ہے؟ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے یہ کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ ہے. سارے علوم کی منتہا قرآن کے علم کی ابتدا.
افسوس یہ ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کا رواج ختم ہو چکا. مدارس میں تو ہے الحمدللہ، مدارس میں نہ ہوتے تو مفتی سراج جعفر صاحب دامت برکاتہم جیسے اہل علم کہاں ہوتے. قرآن کا ہی تو علم ہے، آپ ہی کے درمیان پلے بڑھے رہے، کھیلے کودے، جو ان کے یار غار رہے ہوں گے، رفقائے کار رہے ہوں گے. آج وہ اپنا موازنہ کرے کہ کل کہاں تھے، آج کہاں ہیں. اور یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے، بالکل قطعی طور سے ذہن سے نکال دیجئے. مجھ سے بعض لوگ کہنے لگے کہ اے مولوی صاحب ہم لوگوں کے کاروبار نہ چلے تو آپ لوگوں کے مدارس کیسے چلے. میں نے کہا معذرت کے ساتھ ہم اہل علم نہ ہوتے تو آپ کے کاروباروں کا وجود نہ ہوتا. ہم ہی نے تو بتایا کہ حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، زکوٰۃ یہ ہے، صدقہ یہ ہے، اللہ کے راستے میں یہ دے دو تو یہ بچے گا. ہم ہی نے تو بتایا. دوسری بات ہم سے کہنے لگے کہ بولے صاحب عزت تو ہم ہی لوگ دیتے ہیں. میں نے کہا افسوس یہ ہے کہ تم قرآن نہیں پڑھتے. وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت ساری دنیا کے انسانوں میں اہل ایمان کو ایمان کی بنیاد پر عزت دیتے. ساری دنیا کے لوگوں میں مسلمان معزز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے ایمان سے منور فرمایا، اسی لیے تو معزز ہیں. آگے بڑھو. والذین اوتوا العلم درجات. جن کو اللہ نے علم دے دیا ان کا درجہ اہل ایمان میں آگے ہو گیا. میں نے ان سے کہا مثال دے دیتا ہوں کہ آپ اور میں مسجد میں پہنچ جائیں. آپ سیٹھ صاحب ہیں، آپ لاٹ صاحب ہیں، آپ مالدار صاحب ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، ہمارے ساتھ مسجد میں چلے، نماز کا وقت ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آگے بڑھایا کون جاتا ہے. اور اگر سیٹھ صاحب کہیں آگے بڑھ بھی جائیں گے تو قوم کہے گی سیٹھ جی بہت ہو گیا، پیچھے ہی رہیے. پڑھے گی. علم کی بنیاد پر عزت ہے. اللہ برسر بازار دکھاتے ہیں، لوگ نہ سمجھے تو الگ بات. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ ایک قوم ہیں، ذمہ دار قوم ہے، حساس قوم ہے. اللہ نے آپ کو صحابی رسول نے کہہ دیا اللہم ابتعثنا. ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے برپا کیا، ذمہ داری دے کے برپا کیا. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کون ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں، صفات کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ اکیلے ہیں. ان کا دیدار کہاں ہوگا؟ انشاءاللہ جنت میں ہوگا. ہوگا نا؟ جنت کون جائے گا؟ سب جائیں گے. مرنا کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں. تو جنت بغیر مرے کون جائے گا؟ بھائی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں گے نا. ایک صاحب ایک بزرگ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے حضرت اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں، کب سے کریں؟ کہنے لگے مرنے سے ایک دن پہلے. تو کہا عجیب ہو مولوی صاحب، مرنے سے ایک دن پہلے کسی کو معلوم ہے کون کب مرے گا؟ آپ جانتے ہم کب مریں گے؟ تو مولوی صاحب سیدھے سادے ہوتے. کہنے لگے جب تمہیں نہیں معلوم کہ کب مرو گے تو ابھی سے شروع کر دو. انتظار کس چیز کا؟ نیک اعمال میں کس چیز کا انتظار؟ جیسے رسول اللہ نے، ہم اپنے معاشرے پر آتے ہیں، 2-3 باتیں معاشرے پر کرتے ہیں. جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت پر سب سے بڑا فتنہ، اس امت پر سب سے بڑا خطرہ، اس امت کی سب سے بڑی آزمائش. میں آپ سے پوچھوں کیا ہے؟ بتائیں گے آپ؟ رسول نے کیا فرمایا؟ میں اہل علم سے کوئی سوال نہیں کرتا، یہ ان کا بڑکپن ہے کہ میں بول رہا یہ بیٹھے ہیں. ان کے بیٹھنے سے میری حوصلہ افزائی ہے. بس میں آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ سے پوچھوں کہ رسول نے فرمایا ایک ایسی مصیبت ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے. اگر ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا تو رسول نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا. تو ہر مسلمان باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو اس سے ڈرائے کہ نہ ڈرائے. ارے ذمہ داری بنتی کہ نہیں بنتی ہے؟ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جو کام رسول کرتے تھے، جو کام نبیوں نے کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہوا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق علیہ السلام، وہی تو تھے، جانتے ہو؟ نہیں جانتے تو ماشاءاللہ آپ خوب ہو، اور کہیں کہیں تو آپ کہتے ہو ہم مولوی صاحب سے بھی زیادہ جانتے ہیں، کہتے ہو، مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو، جانتے کتنا ہو یہ تو آپ خوب جانتے ہو۔ اور جو نہیں جانتا، آپ کو معلوم ہے جہاں سمندر گہرے ہوتے ہیں وہاں موجیں نہیں اٹھتی، موجیں سمندر کے ساحل پر اٹھتی ہیں کیونکہ پانی کم ہوتا ہے، موج وہیں آتی ہے۔ گہرے سمندر میں موج دیکھی آپ نے کبھی؟ اگر آپ کبھی سمندر گئے کیا ہو؟ کون؟ نہیں ہم پانی نہیں پیتے۔ بارک اللہ، جزاک اللہ۔ تو میں آپ حضرات سے کہہ رہا تھا، میری بات ادھر سے ادھر ہو جاتی، میں آپ حضرات سے کہہ رہا تھا کہ جس خطرے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، کیا مسلمانوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی اولاد کو اس خطرے سے ڈراتے؟ اگر میں سوال کروں کہ کس نے اپنی اولادوں کو ان خطروں سے آگاہ کیا کہ بیٹا دھیان رکھنا بڑا خطرہ ہے یہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا تھا۔ ابھی میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی دجال کب آئے گا؟ ارے ابھی تو بہت دن ہے، پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا کہ بہت دن ہے، دجال سے مل کے آئے ہیں، اس نے بتایا ہے کہ ابھی تو بہت دن ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں سنو، رسول فرماتے ہیں کہ اگر دجال میرے سامنے نکل آیا تو میں تمہارے لیے مقابلہ کر دوں گا۔ تصور کرو، رسول اپنے زمانے میں 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر دجال آ گیا تو میں دجال کا مقابلہ کر لوں گا، اور آج کے مسلمان سے کہو دجال تو کہتے ہیں ان سے ان باتوں میں کہاں کیا رکھا ہے، کام بہت بڑے ہیں۔ کون سے کام ہے خدا بہتر جانے، اللہ نے ساری ذمہ داری انہی کو دے دی، جب تک یہ زندہ ہے انہی سے دنیا چلے گی، یہ ہٹے کہ دنیا گئی۔ لو ازید لسقط ہے، قانون ہے، جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے سوئے کہ سہارا لگ جائے، سہارا ہٹا دیا جائے وہ گر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی آج کے مسلمان ہیں، یہ دنیا سنبھالے ہیں، یہ گئے کہ دنیا گئی، ساری دنیا ان پہ ٹکی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے دجال کے خطرے سے آگاہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا مسلمانوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ کوئی دجال ہے، دجال سے بچنے کی تدبیر ہے؟ کون جانتا ہے یہ بات؟ جو قوم جمعہ کے دن خطبے کے بعد آئے گی وہ قوم کیا جانے کہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھی جائے گی۔ جب جانتے ہی نہیں ہیں، فضائل سنتے نہیں ہیں، مولویوں سے دوستی کرتے نہیں ہیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ مولویوں سے دوستی تو کر لے، چندہ بہت مانگتے ہیں، منہ میں بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جتنی غلاظت تمہارے منہ میں ہے سال بھر میں اس کا ٹوٹل کر لینا، اور کتنا تم نے اللہ کے راستے میں دیا اس کو ٹوٹل کر لینا، پھر یہ بکواس کرنا۔ اور مولوی چندہ مانگتے تو کیا گھر بناتے ہیں؟ مولوی چندہ مانگتے ہیں تو قوم کو مؤذن دیتے ہیں، امام دیتے ہیں، حافظ دیتے ہیں، قاری دیتے ہیں، عالم دیتے ہیں، مفتی دیتے ہیں، محقق دیتے ہیں، محدث دیتے ہیں، مفسر دیتے ہیں۔ قوم سکے دیتی ہے گندے مال کے، اور مدارس اس گندے مال کو پاک و صاف بنا کر قوم کو واپس کر دیتے ہیں۔ مدارس کا احسان ہے تو امت پر اور رہے گا، مدارس کے احسان سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ بالکل صاف لفظوں میں سن لو، ہاتھ جوڑ کر تم سے کہہ دوں، اپنے علاقوں میں مکاتب کی ذمہ داریاں سمجھو، اپنے بچوں کو تم کچھ بناؤ، انہیں مسلمان بنا کر بناؤ۔ تمہارے بچے مسلمان ہوں گے، انجینئر ہو کے بھی نمازی ہوں گے، ڈاکٹر ہو کے بھی نمازی ہوں گے، وکیل ہو کے بھی نمازی ہوں گے، اور اگر وہ مسلمان نہ بن سکے تو تمہارے جنازے میں وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور مولوی صاحب نماز پڑھا کے دفن کر دیں گے، اور یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا، کہیں اور نہیں ہوتا۔ تم اپنے جنازوں کو دفن کرنے کے لیے نماز جنازہ میں انتظار کرتے ہو مولوی صاحب کا،
قوم کے سامنے ہوتا ہے یہ. اور اگر آپ کو تھوڑا سا تجربہ ہے تو ایسی ناکارہ اولادیں جو اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھنے سے محروم ہیں. ابا یہاں ہیں. ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں. ایک صاحب تھے, نوکری لگ گئی, چلے گئے بیرون ملک. 1.5 سال تک انہیں یہی نہیں یاد آیا کہ ان کی اماں بھی ہیں. 1.5 سال گزر گیا. سچا واقعہ ہے, اخبار کے ذریعے نقل کیا ہوا ہے. 1.5 سال پرانا واقعہ ہے. پیسہ آ گیا, اماں نے محنت کر کے پڑھا دیا, بھیا پڑھ گئے, بیرون ملک چلے گئے. بیرون ملک 1.5 سال تک انہیں یاد نہیں آیا کہ اماں بھی ہیں. اماں گھر میں رہتی تھی, بوڑھی تھی, ضعیف تھی, لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوئی. چند دنوں کے بعد مر گئی. 1.5 سال کے بعد جب جناب تشریف لائے تو اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, نہیں کھلا. پڑوسیوں سے پوچھا کہ اماں کو تو ایک نوکرانی بھی دے گئے تھے ہم اور مکان بھی دے گئے تھے, نوکرانی بھی نہیں دکھ رہی, مکان میں تالا بھی لگ رہا ہے. معلومہ نوکرانی کا بھی پتہ نہیں. جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کی ماں ایک کرسی پر کنکال کی شکل میں پڑی تھی. اللہ, کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بتایا ہی نہیں. الجنت تحت اقدام الامہات. بیٹا ماں کی خدمت کرتے رہنا اگر تمہیں جنت کی طلب ہے. بے شک. تم غور کرو, تم نے انجینئر کو دیکھا, وکیل کو دیکھا, ڈاکٹر کو دیکھا کہ وہ اپنی وکالت کے لیے ماں کو چھوڑ کے چلے گئے. انجینئر اپنی انجینئرنگ کے لیے ماں کو چھوڑ کر چلے گئے. ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کے لیے ماں کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, مولوی چند پیسوں پہ محنت کرنے والا وہ اپنی اس نوکری کو بھی چھوڑ کر ماں کے پاس چلا آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جنت یہی ہے. جنت یہی ہے. خدا بہتر جانے. اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ تعلیم, ایسا بھس بھر گیا بھیجے میں. اعلیٰ تعلیم میں دیکھتا ہوں صبح کو فجر کی نماز کے لیے اللہ توفیق دے دیتا ہے, جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بھیا جا رہے ہیں, بھیا بھی گود میں اور بھیا کا بستہ بھی ابا کی پیٹھ پہ. تو میں یہ نہیں سمجھا ابا بوجھ بھی لاتے, بستے کا بھی اور بھیا کا بھی, تو بھیا کس کا بوجھ لا دیں گے؟ بھیا کس چیز کا بوجھ لا دیں گے؟ ایسا علم. میں اس علم کا مخالف نہیں ہوں, لیکن اس علم کی خاطر بچے کو مسلمان نہ بنایا جائے, میں اس کا مخالف. کچھ بھی پڑھیں, شریعت میں اس سے منع نہیں ہے. اچھے مسلمان ڈاکٹر ہونے چاہیے, اچھے مسلمان وکیل ہونے چاہیے, اچھے مسلمان انجینئر ہونے چاہیے, لیکن پہلے وہ اچھے مسلمان ہونے چاہیے. بے شک. 2 بڑے لوگ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ہندوستان کے ایک نامور غیر مسلم سفر کر رہے تھے. ایک صاحب نے سوال کر دیا, کہنے لگے یہ بتائیے کہ جس زمانے میں انہوں نے نام لیا, خواجہ معین الدین تک 2-4 نام لیے, ان کے زمانے میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلتا تھا آج اتنی تیزی سے اسلام کیوں نہیں پھیلتا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے لب کھولے, ہونٹ کھولے, ان کے ساتھ میں جو غیر مسلم تھے ہاتھ سے ان کو منع کر دیا. کہنے لگے جواب آپ نہ دیجئے, جواب ہم دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب تک اسلام مسلمانوں کی زندگیوں میں تھا تب تک وہ ساری دنیا میں پھیلتا تھا. جب اسلام کتابوں میں بند ہو گیا اسلام کا پھیلنا بند ہو گیا. اللہ, اسلام ہماری زندگیوں کی امانت ہے, اسلام کتابوں کی امانت نہیں ہے. اسلام زندگیوں کی امانت. اسلام ہمارے اندر ہو, سچ بولنا ہماری ذمہ داری ہے, سود نہ کھانا ہماری ذمہ داری ہے, بیاج کی رقم سے پرہیز کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب تو اس سے پرہیز نہیں ہے. ایک صاحب نے تو مجھے ہی مسئلہ بتا دیا, کہنے لگے مولوی صاحب تجارت کیوں جائز ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو آپ ہی بتاؤ, کیونکہ میں جانتا ہوں ان سے الٹے سیدھے سوال ہوتے, ان کا جواب کوئی نہیں ہے. کہنے لگے تجارت اس لیے حلال ہے کیونکہ اس میں نفع اور نقصان ہے. میں نے کہا ہاں صحیح ہے آپ کی بات, مان لیا. کہنے لگے جمعہ میں بھی تو نفع اور نقصان ہے, اس لیے جمعہ بھی حلال ہے. میں نے کہا کیا لاجک لائے ہو تم؟ قرآن پڑھا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جمعہ کھیلنا جو ہوتا ہے نا, وہ چوکور بنا کر کھیلتے ہیں, اس کی ہر نوعیت, چاہے وہ لکڑی کا چوکور ہو
چاہے دفتی کا چوکور ہو. اب تو ہمارے ناظم جلسہ نے کہی دیا جیو میں وہ چوکور ہر جگہ موجود ہے جہاں دیکھو 4 بیٹھے. شروع میں تو میں سمجھا کہ اچانک کیا ہو گیا لوگوں کو, یہ بہت سر جھکا کے ایک دم بیٹھ جاتے ہیں جیسے بندر ٹھنڈک کے موسم میں چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے سر جوڑ کے؟ نہیں دیکھا آپ نے, آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ آپ لوگ محل میں رہتے ہیں, شاید اس لیے نہیں دیکھا ہوگا. ٹھنڈ کے موسم میں بندر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے, چھت پہ بیٹھتے, ان کے اتنی بھی عقل نہیں ہے. ارے جب سردی ہے تو کسی اندر کونے میں بیٹھو. بیٹھ گئے سر سے سر جوڑ کر. اب وہ سب یہ سمجھ رہے کہ سردی لگ نہیں رہی, حالانکہ لگتی ہی. عقل ہونی چاہیے, میں نے کہا تھا شعور ہونا چاہیے. دیکھو میں ایک بات بتا دوں, زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہنے کا ایک ہنر بتا دوں تمہیں. ایک مرتبہ ایک کاشتکار تھا, اس کے بیل تھا, یا بعض لوگوں نے کہا کہ تاجر تھا, اس کے گھوڑا تھا, لے جا رہا تھا. راستے میں گڑھا تھا, اس کو دکھائی نہیں دیا, گھوڑا گڑھے میں گر گیا. میں ہنر بتا دوں تمہیں ہمیشہ کامیاب رہنے کا. گر گیا. اب اس نے تاجر نے سوچا بوڑھا ہو ہی چکا تھا, آج نہیں تو کل مر جاتا, اور یہ گڑھا بھی میرے گھر کے سامنے کسی نے کھود دیا, اس کو بھی مجھے ہی پاٹنا ہے. چلو اچھا ہوا آدھا پٹ گیا, آدھا پاٹ دیں گے. چونکہ نکل نہیں رہی نا, اگر گھوڑا نکل جاتا تو واہ واہ, نہیں نکلا تو باتیں تو دونوں برابر ہیں. قوم تو فیصلہ خود کرتی ہے نا, قوم فیصلے کسی سے نہیں کرواتی. ہو گئی بات, گھوڑا گر گیا, لوگوں کو بلایا, آواز دی, لوگ آئے, لوگوں نے مٹی وغیرہ ڈالنی شروع کر دی کہ گڑھا پٹ جائے. گھوڑا تھوڑا سا عقل مند تھا, جتنی مٹی ڈالی جاتی اس کے اوپر وہ مٹی جھاڑ دیتا, مٹی زمین پر گر جاتی, وہ مٹی کے اوپر آ جاتا. رفتہ رفتہ گڑھا بھی پٹ گیا, گھوڑا بھی باہر آ گیا. ہمیشہ کامیاب رہنے کا اصول بتا رہا ہوں. دنیا ہے کہتی رہے گی, اس کو کہنے دو, جو کہتی جائے جھاڑ کے زمین کے نیچے قدموں تلے دباتے جاؤ, ہمیشہ ترقی کی منزلیں چڑھتے جاؤ. اگر تم اس چکر میں پڑے پھوپھی کیا کہہ رہی, چچی کیا کہہ رہی, نانی کیا کہہ رہی, موانی کیا کہہ رہی, تو تمہارے ختنے, تمہارے عقیقے, تمہاری دھن و دولت سب برباد کر دیں گے. کسی کام کے نہیں رہو گے, تم باہر نکلو گے. ایک بات اچھی طرح سمجھ لو, کسی عقل مند نے بہت اچھی بات کہی, کہا جو تمہیں نہیں جانتے ان کی نگاہ میں تم ایک عام آدمی ہو, جو تم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نگاہ میں تم برے آدمی ہو, جو تم سے دشمنی رکھتے ہیں ان کی نگاہ میں تم خراب آدمی ہو, اور جو تم سے محبت کرتے ہیں ان کی نگاہ میں تم خاص آدمی ہو. مطلب یہ ہے لوگوں کے نظریات تھے, لوگ اپنے اپنے نظریے سے تمہیں دیکھتے ہیں, لیکن لوگوں کو خوش کرو گے, کبھی کوئی خوش ہوگا, کبھی کوئی ناراض ہوگا, اور اگر تم اللہ کو خوش کرو گے تو لوگ اپنے آپ تم سے خوش ہو جائیں گے. رسول نے فرمایا طائف کے موقع پر, اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں, آپ تصور کرو طائف کے میدان میں رسول اللہ کو دین کی خاطر ستایا گیا. رسول نے کیا کہا, اے اللہ اگر آپ ناراض ہیں تو جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو راضی کریں, اور اگر آپ راضی ہیں تو دنیا کتنی بھی ناراض ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں. سیرت کے واقعات تمہارے سامنے موجود ہیں زندگی گزارنے کی, قرآن کی باتیں تمہارے سامنے موجود ہیں. آتے آتے خواتین اسلام بیٹی ایک بات کہہ دیں ہم, قرآن اور حدیث کی روشنی میں. ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب حالات خراب ہیں, ماحول خراب ہیں, کیسے ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. شاعر اسلام جناب طارق انور صاحب تشریف لے آئے ہیں, بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں. ابھی آپ ان سے محظوظ ہوں گے, اور اتنی دیر تو آپ کو صبر کرنا ہوگا جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں. صبر کے ساتھ, صبر میں اجر ہے, صبر میں اجر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, قرآن میں حکم بھی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, ایک واقعہ یاد آ گیا, میں چاہتا ہوں کہ مختصر سی بات میں عرض کر دوں.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب معاشرے کے اندر آپ کو دو طرح کی بہنیں ملیں گی، عورتیں ملیں گی، دو طرح کی عورتیں ملیں گی۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسے برے معاشرے میں ہم کیسے زندہ رہیں؟ قرآن نے آپ کو سب وضاحت کر کے بتا دیا۔ قرآن کی روشنی میں مسئلہ حل کر لو، آسان سا مسئلہ ہے۔ تمہارے سامنے دو بہنیں ہیں، ایک بہن وہ ہے جو عزیز مصر کے طرز پر زندگی گزار رہی ہے۔ ہم زیادہ تفصیل سے اور وضاحت کے ساتھ یہ جملہ نہیں بول سکتے، اتنا ہی مختصر سنیے۔ ایک عورت وہ ہے ہمارے معاشرے میں جو عزیز مصر، فرعون جس مصر کا بادشاہ تھا، اسی مصر میں ایک وزیر خزانہ تھا۔ اس ملک کی بات کر رہا، اس وقت فرعون نہیں تھا، اس وقت کی بات کر رہا۔ عزیز مصر کو بعض لوگوں نے بادشاہ بھی لکھا اور بعض لوگوں نے خزانے کے ذمہ دار بھی لکھا، الگ الگ بحث ہے۔ 12ویں سے 13ویں پارے میں واقعات موجود ہیں، پڑھا کریے۔ میں مثال سنا کے بات پوری کر دوں گا۔ آپ کے سامنے آپ کے معاشرے میں دو طرح کی عورتیں ہیں، قرآن نے دونوں کے معیار بتائے، دونوں کے طریقے اور راستے اور نجات کے شکلیں بتائیں۔ سنو، مصر کا ذمہ دار تھا، اس کی بیوی تھی، زلیخا نام تھا، حسن و جمال کی رانی تھی۔ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی حیت لک۔ اب زیادہ وضاحت نہیں کر سکتے، معذرت کے ساتھ، اہل علم ہے، ہماری بہنیں بھی ہماری بات سن رہی ہیں۔ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں ان گندگیوں سے بچنے کے راستے بتا رہا، ورنہ شاید میں سناتا بھی نہیں۔ اگر قرآن نے اتنی کھلی باتیں نہ کی ہوتی تو سناتا بھی نہیں۔ معاشرے میں دو ہی تو چیزیں ہیں، یا تو عورتیں بھلی ہوں گی یا بری ہوں گی، یہی تو ہے۔ اگر کوئی بری عورت مل جائے اور مسلمانوں کا جینا مشکل ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے اس سے اپنی عزت بچانی ممکن نہ ہو تو قرآن کہتا ہے ممکن ہے۔ یوسف علیہ السلام کی عزت پہ آج آئی تھی، یوسف علیہ السلام کو کسی حسن نے گندگی کے آمادہ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ، میں یہ جرم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا، بتایا گیا، قرآن قیامت تک مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے۔ شرط یہ ہے کہ بصارت سے نہیں، بصیرت سے پڑھی جائے، آنکھوں کی روشنی سے نہیں، دل کے نور سے پڑھی جائے۔ ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ اب تو مسلمانوں کا رواج خراب ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب کافی دن سے قرآن بھی پڑھوا رہے، برکت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا برکت تمہارے گھر کیوں ہوگی؟ کہنے لگے کمال ہے، قرآن پڑھنے سے برکت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پڑھنے سے ہوتی ہے، پڑھوانے سے نہیں ہوتی۔ معاف کیجئے گا، مدارس کے لوگ کو دوسرا ترجمہ نہ لے لے، ورنہ کہیں گے تم تو ہمارا معاملے بند کرنے۔ ارے حضرت معذرت کے ساتھ، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ مثالی مدرسہ، میں نے ان سے کہا کہ بچے تمہارے یہاں گئے، قرآن پڑھی، چلے آئے، جو قرآن لے گئے وہ تو لے کے چلے آئے، تمہارے یہاں کیا بچا؟ برکت تو ہوگی، کون کہتا ہے نہیں ہوگی؟ قرآن پاک ہے، برکت ہوگی، لیکن قرآن پڑھنے پہ برکت ہوگی، پڑھوانے پہ برکت نہیں ہوگی۔ پڑھوانے پہ کہاں سے برکت ہوگی؟ تم نے کہاں پڑھا یہ جملہ کہ قرآن پڑھوا دو تو برکت ہوگی؟ پڑھنے سے برکت ہوگی۔ قرآن کے مقاصد کو سمجھو۔ میری مختصر، میں مختلف باتوں کی طرف چند منٹ اور رہوں گا۔ معاشرے کے تعلق سے میں ایک بات کر، بہت بنیادی بات ہے یہ، یا تو وہ عورتیں ہیں جن کے حسن و جمال میں پھنس کر جوان اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، جوان اپنی عزتیں برباد کر رہے ہیں، جوان اپنی نسلیں برباد کر رہے ہیں، جوان اپنی جو ان کے اندر قوت ہوتی ہے وہ برباد کر رہے ہیں۔ اس سے بچنے کا آسان سا راستہ ہے، قرآن کہتا ہے جب کسی کے سامنے یہ مسئلہ ہو وہ کہہ دے معاذ اللہ، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، انہو ربی احسن مثوائے، میرے رب کے پاس میرے لیے بہترین ٹھکانہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سوراخ میں
کوئی ایک چیز داخل کر دی جائے اور اس کے داخل ہونے کے بعد وہ چیز نکالی نہ جا سکے. سنیے گا ہماری بات کو، قول ہے بڑے صحابی کا، جس سوراخ میں کوئی چیز داخل کر دی جائے، مثلا ایک بوتل ہو، اس میں آپ اپنی انگلی داخل کر دیں، تو جب تک انگلی داخل ہے تب تک تو کوئی دوسری چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کا اصول ہے، سن لو، مصیبتوں میں گھبرانا نہیں. ان مع العسر یسرا، قرآن کہتا ہے مشکلوں کے ساتھ سہولتیں ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس سوراخ میں اگر بند ہو جائے واپسی کی کوئی شکل نہ ہو اس پر تو یقین کر لینا، لیکن اگر کوئی کہے کہ مشکل ہے راحت نہیں آئے گی، اس پر یقین نہ کرنا. مشکل ہے تو راحت آئے گی، جتنی رات کالی ہوگی اتنی ہی صبح سفیدی ہوگی. قرآن نظام بنا چکا ہے. یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل. صرف الفاظ نہیں ہیں، ہم قرآن کے صرف الفاظ پڑھتے ہیں. اہل علم کے ساتھ بیٹھو گے تو بہت کچھ معلوم ہوگا. میں دوسرا لفظ بھی ذکر کر دوں، پھر قرآن کا ایک چھوٹے سے ایک اعجاز ذکر کر دوں. جب دوسری قسم کی عورتیں ملیں، چونکہ قرآن بالکل صاف بات کرتا ہے نا، میری بات سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے کہا. دوسری طرح کی عورتیں جو نیک ہوں گی، مجبوری میں گھر سے باہر نکلی ہوں گی. آپ کو یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حادثہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے مدین چل دیے. مدین پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پہ رک گئے، وہاں پہ لوگ کنویں سے پانی بھر بھر کے لے جا رہے تھے. کچھ عورتیں کنارے کھڑی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کی غیرت گوارا نہ کر سکی، اٹھے اور ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ جب انہوں نے پانی کا انتظام کا ارادہ کیا تو ان عورتوں نے کیا کہا موسیٰ سے؟ لا نسقی حتی یسدر الرعاء. ہم پانی پلانے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے منتظر تھی. کیوں نہیں رکھتی تھی؟ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا ضعیف ہیں، اس لیے ہم باہر نکل کے آئے ہیں. جب تمہاری نگاہیں پاکیزہ ہوں گی، اللہ کی قسم سچ بتانا، انہی عورتوں میں سے ایک کا نکاح موسیٰ سے ہوا کہ نہیں ہوا. نگاہیں پاک ہوں گی تو راستے بنیں گے. ایک اللہ کے ولی تھے، راستے میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے سوچا سفر لمبا ہے، نماز چلی نہ جائے. اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. واقعہ یاد آ گیا، سنا دوں. راستے میں انہوں نے دیکھا، مسجد کے قریب منتظر ہوئے، ایک بچہ آیا. کہا بیٹا رسی پکڑ کے تھوڑی دیر میرا جانور پکڑ لو، میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں. چلے گئے نماز پڑھنے. اس کے اوپر کجاوا رکھا ہوا تھا. لڑکے نے کجاوا اتار کے بازار میں بیچ دیا، غائب ہو گیا. نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ان کا اونٹ ادھر ادھر گھوم رہا تھا. رسی پکڑ کے دیکھا کجاوا نہیں ہے، لڑکا بھی نہیں ہے. دیتے ہیں اللہ، تمہاری نیتوں کے اعتبار سے دیتے. واقعہ یاد آ گیا، سنا دوں. چلے کہنے لگے کوئی بات نہیں، آگے چل کے ہم کجاوا لے لیں گے. کجاوے کی بازار میں پہنچے، دیکھا انہی کا کجاوا بک رہا ہے. کہنے لگے ارے بھائی کتنے کا ہے؟ تو بولا 2 درہم کا ہے. کہا ٹھیک ہے دے دو. دے دیا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ میرا ہی گم ہوا تھا، میں نے اپنے ہی مال خریدا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھنے جا رہا تھا میں نے یہ نیت کی تھی کہ بچہ میرے جانور کو سنبھالے ہے، میری سواری کو سنبھالے ہے، میں نماز پڑھ کے آؤں گا، انعام میں 2 درہم اس کو دوں گا. دینا تو طے ہو چکا تھا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا. لینے کے برتن بدلے ہوئے تھے، حلال سے نہیں لیا، حرام سے لیا. ہے واقعات، یہ واقعات یوں ہی نہیں ہیں، ان واقعات کے پیچھے مقاصد ہیں، باتیں ہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دوں قرآن پاک کے تعلق سے. قرآن پاک جو پڑھی جاتی ہے، اس کے ہمارے ہاں قرآن پڑھی نہیں جاتی ہے، قرآن خوانی. معذرت کے ساتھ یہ جہانگیر آباد میں نہیں ہوتا، دنیا کی بات کر رہا میں، بہت سی جگہ نہیں ہوتا. اللہ ان سب لوگوں کو اچھا رکھے. جہانگیر آباد یوں سمجھ لو کہ زرہ کی ناک ہے. آپس کے انتشار کو ختم کرو
یہاں پہلے بھی محبت تھی، اس محبت کو باقی رکھو۔ جہانگیر آباد کی محبت اخوت ہمیشہ سے مشہور تھی، اسے باقی رکھو۔ جہانگیر آباد کی محبت کو نفرت میں بدلنے نہ دینا، جہانگیر آباد کی محبت کو نظر لگنے نہ دینا۔ شکل یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ رب العزت تمہارا رعب لوگوں پہ ڈالے رہیں گے۔ اگر تم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو گے، اللہ تمہارے رعب کو تم سے ختم کر دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، کہنے لگے قال ابراہیم رب ارینی کیف تحیی الموتى۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ ہماری تمنا ہے۔ کیا تمنا ہے؟ کہنے لگے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں؟ قال بلا، کہا اللہ تجھ پہ بے یقینی کا کوئی مطلب نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے آؤ، بس مجھے اتنی ہی بات بیان کرنی ہے۔ سنو، قرآن سیریل نامہ نہیں ہے، قصہ نامہ نہیں ہے، کہانی نامہ نہیں ہے، خرافات نہیں ہے۔ قرآن جو باتیں کہتا ہے اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے۔ اب سنو ہماری بات، اللہ رب العزت نے کیوں کہا 4 پرندے لے لو؟ کون تھے وہ 4 پرندے؟ کون تھے وہ 4 پرندے؟ ایک تھا مور، ایک تھا مرغ، دونوں چیزیں دیکھی نہیں آپ نے دیکھی؟ ایک تھا گدھ، بوڑھوں نے دیکھی ہوگی، جوانوں نے نہیں دیکھی ہوگی، ہم لوگوں نے تو دیکھی، ہم بوڑھے لوگوں میں۔ چوتھے تھا کبوتر۔ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے جمع کیے۔ حکم ہوا ان 4 پرندوں کو جمع کرنے کا۔ کون پرندے لیے جائیں؟ اللہ نے فرمایا فلا فلا پرندہ لے لو۔ 4 پرندے لے کے جمع کر لیے۔ کاٹ دو، قیمہ بنا دو، رکھ دو، آواز دو۔ ایک بات سن لو بہت اچھی طرح، اللہ کی قدرت سے صفت بدل جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مریض پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اچھا ہو جاتا تھا، کسی مردے پہ تھوک دیتے تو زندہ ہو جاتا تھا۔ ہے خوبی کی نہیں ہے؟ ہے عیسیٰ کا معجزہ کی نہیں ہے؟ سنو یہی معجزہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جس پھوک سے اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اسی پھوک سے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی پھوک سے غیروں کی جانیں لے لیں گے۔ پھوک عیسیٰ کی کل بھی تھی، پھوک عیسیٰ کی آج بھی ہے۔ پھوک میں تاثیر بدلنے والا تو کوئی اور ہے، وہی اللہ ہے جو ہم سب کا رب ہے، جو حالات کو آپ تصور کرو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے طے کر لیا کہ یوسف کو زندہ ہی نہیں رکھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکلے تو بازار میں بکے، بازار سے نکلے تو ذلت کا الزام لگا، ذلت کے الزام سے نکلے تو جیل پہنچ گئے۔ راستے دیکھو، ایک سے ایک مشکل ترین راستہ، دشوار ترین راستہ۔ یا تو 4 روپے کا نقصان ہو جائے تو 3 وقت کی نمازیں چھوڑ دے۔ تمہیں قرآن نے کیا دیا تھا، تم دنیا سے کیا لے رہے؟ یوسف علیہ السلام پر مصیبت پر مصیبتیں ہیں، سب کچھ ہو گیا، قید خانے میں چلے گئے۔ سچ بتانا، قید خانے سے نکال کے، ساری ذلتوں کے راستے سے نکال کے اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو قرآن کے ان واقعات کو؟ کیوں جھوٹے واقعات میں زندگیاں ضائع کر رہے ہو؟ 2-2, 2.5, 3 گھنٹے منہ کھول کر گندی خرافاتی چیزیں، جھوٹی بکواس چیزوں پہ وقت ضائع کرتے ہو۔ قرآن پہ وقت لگاؤ جو تمہاری دنیا میں بھی کام آنی اور آخرت میں بھی کام آنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 4 پرندے لیے، کیوں لیے یہ 4 پرندے؟ سوال اٹھتا ہے، اہل علم سوال اٹھاتے ہیں، اہل علم جواب دیتے ہیں۔ 4 پرندے تھے، ذبح کیا ہو گیا۔ کون تھے 4 پرندے؟ مور تھا، مرغ تھا، گدھ تھا، کبوتر تھا۔ کیوں تھے یہ 4؟ سنو، اللہ نے ابراہیم کے اس واقعے کے ذریعے سے فیصلہ کر دیا کہ جو ان 4 صفتوں کو خود سے ختم کر دے گا وہ اللہ رب العزت کے یہاں ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ کون؟ مور۔ مور جانتے ہو خوبصورت ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔
اسی طرح اگر انسان کو خود کی خوبصورتی پہ ناز ہے تو وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ کیونکہ نماز پڑھے گا تو کپڑوں میں پرس ٹوٹ جائے گی، اس لیے نماز نہیں پڑھے گا۔ بہت سے بے وقوف تو اس لیے نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ ہم نے 2-3 لوگوں کو دیکھا، ہم نے کہا چلو، کہنے لگے یار، ہم نے کہا یار کیا ایسا کیا جو تم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تمہاری کمر جھکتی نہیں ہے؟ کمر نہیں جھکتی، کھڑے کھڑے پڑھ لینا، شریعت میں تو اجازت ہے، بیٹھ کے پڑھ لینا، لیٹ کے پڑھ لینا۔ کہنے لگے نہیں، بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پھر رک گئے۔ تو میں نے کہا پوری بات کرو، میں عالم الغیب نہیں ہوں جو تمہارے اشاروں کو سمجھوں، پوری بات کرو نا۔ میں کہلوانا چاہتا ہوں، میری عادت ہے، میں تو پوری بات کہلوا لیتا ہوں ساتھ والے سے۔ کہنے لگے اللہ معاف فرمائے، ایسی گھٹیا اور ذلیل سوچ مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگے وہ جوتے آج ہی خریدے ہیں، قیمتی ہیں، اب کہاں اتاریں گے، کہاں رکھیں گے؟ تو جن کی نمازوں میں ان کے جوتوں کا خیال ہو تو اوپر انہیں اور کیا ملے گا؟ جوتے ہی ملیں گے۔ جو مانگ رہے وہی تو ملے گا نا۔ آپ مانگ کیا رہے ہو؟ جوتوں کی حفاظت وہ ہو رہی ہے، اوپر ملیں گے۔ اب کس شکل میں ملیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس شکل کی وضاحت نہیں کر رہا۔ تصور کرو کن حالات میں قرآن کیا کہتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے مسلمانوں جب عبادت کا وقت ہو جائے تو خوبصورت ترین کپڑے پہن لینا۔ یہی تو حکم ہے نا؟ سچ بتانا، بھاگے 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 چلے آ رہے، گھر میں گھسے دھڑام سے دروازہ کھول کے، جلدی جلدی اپ ٹو ڈیٹ سے اترے اور پتہ نہیں کون کسان مزدور بن کے چلے آیا، کرتا کہیں، تہبند کہیں، چپل کہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مسجد آنا تو سب سے خوبصورت بن کے آنا۔ یہ جب مسجد پہنچے تو فرشتے بھی دیکھ کر کہنے لگے ہٹاؤ اس کو، دور کرو۔ قرآن تم سے کچھ کہہ رہا ہے، کیوں نہیں سمجھنا چاہتے ہو قرآن کو؟ تو بس میرے بھائی، میں نے کافی تفصیلی بات کر لی، ایک آدھ باتیں جو ہیں میں کہہ دوں آپ سے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی محبت میں کسی بزرگ نے بہت اچھی بات کہی ہے، چلیے وہ بات میں انشاءاللہ بھی مختصر ذکر کر دوں گا، اور چند منٹ ہے، ان منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات پوری کر دوں گا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ حالات کو سمجھو، ماحول کو سمجھو۔ مسلمانوں کے خلاف صرف ایک سازش ہے کہ مسلمان نہ رہے، یہ کچھ بھی بنے، مسلمان نہ رہے، یہ کچھ بھی بنے، اور تقریباً وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن الحمدللہ مدارس اور مکاتب نے، اہل علم نے فی الوقت کچھ حد تک بچا رکھا۔ میں بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں، علماء نہیں رہیں گے اس دنیا میں، ایک بھی ڈھنگ کا انسان نہیں رہے گا۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا تھا، آخر میں چلتے چلتے بھی وہی باتیں دہرا کر بات ختم کر دوں گا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، دیکھو اللہ رب العزت نے شعور پیدا کرو اپنے اندر۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں تم کو بنو عباس کے زمانے کا۔ بنو عباس کا زمانہ نبوت کے بعد خلافت کا دور آیا، خلافت کے بعد امیر المومنین کا زمانہ آیا، وہ وہی ایک ہی ہے زمانہ، وہ دونوں ایک ہی ہے۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا۔ بنو عباس کے زمانے میں، یہ اس کے بعد کا ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو گے ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ واقعہ سنا دو ایک بڑھیا کا۔ ایک بڑھیا تھی، ویرانے میں رہتی تھی، چند جانور تھے، انہی پہ گزر بسر کرتی تھی۔ بادشاہ کو شکار کا شوق ہوا، بادشاہ لشکر لے کر چلا گیا شکار کھیلنے۔ بادشاہ ایک جگہ شکار کھیلتا رہا، اس کے سپاہی دوسری جگہ چلے گئے، بڑھیا کے جانور تھے، ذبح کیے، کاٹے، کباب بنائے، گوشت پکائے، کھایا اڑایا، چلے گئے۔ بڑھیا کیا کرتی؟ بادشاہ کے خلاف کس سے بات کراتی؟ بڑھیا کو کچھ نہیں سوجھی۔ بڑھیا نے معلوم کیا بادشاہ فلاں دن ادھر سے گزرتا ہے۔ سنو، علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ نکتہ سمجھنا۔ بڑھیا آئی، سامنے سے بادشاہ آ رہا تھا، ندی تھی، ندی پہ پل تھا۔ بڑھیا پل پہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگے بادشاہ سلامت سنو، میرا مقدمہ ہے، فیصلہ پل پر کرو گے کہ پل صراط پر کرو گے؟ کیا سچ بتاؤ، اگر علم نہ ہوتا تو بڑھیا اپنا حق لے پاتی؟
मुसलमानों के पास इल्म था, इन्होंने चंद सिक्कों की लालच में इल्म जैसी दौलत छोड़ दी। इन्होंने उल्टे सीधे इल्म की खातिर इल्म हकीकी छोड़ दिया। जिस इल्म से अल्लाह की मारिफत न हो, रसूल के तरीके न जाने जाए, वो इल्म नहीं हो सकता। तो बादशाह भी था, कांप गया, कहने लगा बूढ़ी अम्मा क्या बात है। उसने कहा कि मसला ये है कि तेरे सिपाहियों ने मेरे सामान बर्बाद कर दिए, क्या था? उसने पूरा बताया। बादशाह ने हुक्म दिया कि अम्मा माफ करना, पुल पे फैसला करा लो। पुल पे फैसला मेरे बस में है, पुल सिरात का फैसला मेरे मालिक के हाथ में है। अल्लाह। तो पढ़ो लिखोगे को तो तुम्हारा कोई हक नहीं मार पाएगा, और पढ़ो लिखोगे नहीं तो तुम्हें कोई हक दिला नहीं पाएगा। ये धरने तुम्हें हक थोड़ी दिलाएंगे। तुम धरना वाली कौम थोड़ी हो, तुम्हें धरना ही देना है तो रमजान के 10 दिनों में दिया करो। इसे कहते धरना देना। बैठ गए अल्लाह के दरबार में, अल्लाह या तो मान जाओ या हमें बुला लो। तो अल्लाह जालिम नहीं है, मान जाते हैं, बहुत जल्दी मानते हैं। अल्लाह कितनी जल्दी मानते हैं मालूम है? 70 साल का मुशरिक, 70 साल का काफिर एक मर्तबा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 70 साल के बाद भुला देते हैं। तुम अल्लाह से बड़े तो नहीं हो अल्लाह से बड़े, माफ कर दिया करो एक दूसरे को। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में, नहीं खत्म कर रहा हूं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में एक बड़ा आदमी लाया गया, फौजी बागी था, पकड़ के लाया गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे पूरी बात कही इस्लाम कबूल करने की। उसने साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा इसकी गर्दन मार दो। उसने कहा मार दीजिए मेरी गर्दन, लेकिन इस्लाम में तो इंसाफ है। हाँ है, मुझे प्यास लगी है, एक कटोरा एक गिलास पानी दे दीजिए। पानी लाया गया कि भाई पानी पिला दो, इसकी गर्दन मार दो। पानी लाया गया, का वादा कर लीजिए पानी पीने तक आप मुझे कुछ नहीं करेंगे। कटोरा हाथ में ले लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझे अल्लाह को जब देना होता है तो तदबीर भी वही सुझाते हैं। सच बात ये कहना चाहता हूं मैं, जब अल्लाह का फैसला होता है तो मखलूक के फैसले नहीं चलते। सुनो इस वाक़ये में, ये फर्जी वाक़यात नहीं हैं, ये सच्चे वाक़यात हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा ठीक है पानी पी लो। उसने जैसे ही सुना कहा पानी पी लो, उसने गिलास पलट दिया, पानी जमीन पे। कहा बताइए इसे कैसे पिए? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैरत में, कहा वादा कर चुके हैं, कोई बात नहीं, जाने दो इसे, हटाओ। जैसे कहा जाने दो, पलटा चला गया। थोड़ी देर के बाद आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन गुस्ताखी माफ हो, हाथ दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब हैरत में थे, अरे जब तुझे कलमा पढ़ना था तो गर्दन मारे जाने से पहले पढ़ लेता। तो उसने कहा मैं इस्लाम की तारीख पे दाग लगाना नहीं चाहता कि इस्लाम जान बचाने के लिए फैला है, बल्कि मैं इस्लाम की इस बात को जाहिर करना चाहता था कि इस्लाम में वादा पूरा करने का हुक्म है। हजरत उमर ने वादा पूरा करने के लिए अपने दुश्मन की जान को भी बख्श दिया। इसे कहते हैं इल्म। ये है तारीखी वाक़यात जो पढ़े नहीं जाते, सुने नहीं जाते, बताए नहीं जाते, चलन में नहीं है। ये सच बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जेब में 50,000 का मोबाइल है, बहुत अच्छी बात है। आपकी जेब में 5 रुपए की मिसवाक है? सच बताना, 50,000 का मोबाइल तुम्हें अल्लाह के यहाँ कुर्बत दिलाएगा या 5 रुपए की मिसवाक तुम्हें अल्लाह के यहाँ कुर्बत दिलाएगी? एक मिसवाक कर लो, नमाज पढ़ लो, 70 गुना ज्यादा सवाब होता कि नहीं होता? ये बातें चलन में नहीं है, ये बातें हमारे माशरे में होती नहीं है। अल्लाह है, रसूल हैं, इनके बारे में कोई बातें नहीं होती। कब तक नहीं करोगे, उनसे कब तक बचोगे? उनके सामने तो सबको जाना। एक बात और सुना दूं, याद आ गया कुरान पाक के ताल्लुक से। अब हजरात की मोहब्बत में, अहले इल्म की मोहब्बत में याद आ गई। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, क़यामत का दिन होगा, लोग अपने रब के सामने हाजिर होंगे। जाहिर सी बात है क़यामत का दिन तो 50,000 साल के बराबर होगा।
50,000 साल कौन खड़ा रहेगा, कौन खड़ा होगा? सुनो सुनो अहले ईमान, इल्म क्या कहता है। सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल 50,000 साल का दिन होगा, कैसे गुजरेगी अल्लाह के सामने? कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, अजान और नमाज के दरमियान जितना वक्त होता है अहले ईमान के लिए बस उतना ही वक्त होगा। लेकिन जो नमाज ही नहीं पढ़ते उनके लिए 50,000 का ही दिन होगा। वो मुतमईन रहे, उनका उनके हिसाब से फैसला होगा ना भाई, हर एक का फैसला तो उसके अमल से होगा ना। जो नमाजें पढ़ते हैं उनका फैसला नमाज और अजान के दरमियान के बीच 50,000 साल का वक्त अल्लाह की कुदरत है, जैसे चाहे गुजार दे। अरे उनकी कुदरत है कि नहीं? जैसे चाहे गुजार दे। चाहे तो नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल जिंदा रखें, चाहे तो ईसा अलैहिस्सलाम को 30 साल में उठा ले, चाहे तो रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करें 63 साल में उठा ले। ये तो अल्लाह की कुदरत है, इस पर किसी का जोर नहीं है। तो बस मेरे भाई, मैं अपने खत्म की तरफ वापस आता हूँ। मैं तुमसे बात अर्ज कर रहा था, तुम दुनिया की जिम्मेदार कौम हो, हसास कौम हो, तुम्हारे कांधों पे जिम्मेदारी है आने वाली इंसानियत की। तुम अगर लोगों की बद्दुआएं करोगे, मुझे एक बात बताओ, तुम सबके लिए बद्दुआ करोगे तो दुनिया में तुम दीन की दावत किसे दोगे? सच बताना, रसूल जब हाथ उठाते तो जलजले आते कि ना आते, कौमें तबाह होती कि ना होती? लेकिन अगर जलजले आ जाते, कौमें तबाह हो जाती, तो हजरत उमर फारूक की अदालत से दुनिया कैसे वाकिफ होती? हजरत उस्मान गनी की सखावत से दुनिया कैसे वाकिफ होती? हजरत इकरमा, अबू जहल के लड़के इकरमा ईमान में कैसे दाखिल होते? वहशी, रसूलुल्लाह के चचा के कातिल वहशी कैसे मुसलमान होते अगर रसूल सबके लिए हाथ उठा के बद्दुआ ही कर देते? तुम बद्दुआ देने के लिए नहीं आए, तुम दुआएं करने आए हो। एक आलिम ने बड़ी अच्छी बात लिखी, कहा कि हर नबी में कुछ न कुछ अलग चीज होती है। रसूल की पूरी जिंदगी का जायजा ले लो, रसूल में सबसे ज्यादा अल्लाह से मांगने की सिफत थी। और सच कहता हूँ, तुम रसूल की पूरी जिंदगी पढ़ लो, रसूल कहीं भी हुए, जब रसूल बद्र के मैदान में अपने चंद साथियों को लेके पहुंचे तो भी अल्लाह से मांगा था। मांगा था कि नहीं मांगा था? और जब रसूलुल्लाह मक्के में फतह करके मक्का के अंदर दाखिल हुए तब भी रसूलुल्लाह की जबान पे दुआ थी। तुम दुआएं देने वाली कौम हो, तुम लोगों को समझाने वाली कौम हो, तुम ही बद्दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो फिर दुआ के लिए हाथ कौन उठाएगा? तुमसे कौम की उम्मीदें हैं, तुम सच बताओ। ज्यादा तफसील में जाकर बात मुकम्मल करने की तरफ आता हूं। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रास्ते बताए हैं बस वही रास्ते तुम्हारी कामयाबी की जमानत है। रास्ते दो हैं, एक अल्लाह का कलाम है, दूसरा अल्लाह के महबूब की सुन्नत है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इस दुनिया में दो ही लोग हैं, औरत और मर्द, मर्द और जन मुकल्लफ है, इनकी जिम्मेदारियां हैं। कुरान की बातों को समझो, इस्लाम के निजाम और मिजाज को समझो, इस्लाम की बातों को समझो, और ये सब जो चीजें हुआ करती हैं इनकी हकीकत को समझो। अगर इन सब चीजों से मुंह मोड़ोगे, इन सब चीजों से अपनी जिंदगियों को दूर करोगे, मरना, कब्र की जिंदगी में जाना है, अकेले रहना है, कोई किसी के साथ नहीं आता। आपने देखा कि इनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी, कोई साथ गए किसी को दफन करने, खुद भी लेट गए, कहने लगे मिट्टी डाल दो। क्यों डाल दो? हम इनके बड़े गहरे दोस्त हैं। जाता है कोई? किसी को देखा आपने? किसी को देखा? ऐसे तो कहते यार ये न मरते हम मर जाते, और कहीं इस्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हो जाए आके, अच्छा तुम चलो, तो क्या कहोगे? अरे इनका वक्त हो गया था, फिर वक्त इनको लिए चलो। बस मेरे भाई, ये सब चीजें कोई मजाक नहीं है, दीन है, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, अल्लाह की कुदरत है, इसलिए अल्लाह के अहकाम पर चलो। कुरान ने फैसला कर दिया सूद मिटेगा, फैसला है कि नहीं? कुरान का फैसला है। तुम सच बताना, जितने निजाम सूद पर चल रहे हैं, कोई कामयाब निजाम तुमने देखा आज तक?
کوئی نظام. ایک بات عرض کر دوں آپ سے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بہت بھوکے, ان کے سامنے تھوڑا سا کھانا لایا گیا, کھا لیا. دینے والے نے پوچھا, اے خلیفۃ المسلمین معاف کیجئے گا, یہ کھانا فلانے کام کی وجہ سے ملا تھا, وہ کام غیر اسلامی تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ ڈالا, پانی پیا, پلٹ دیا. لوگوں نے کہا خلیفۃ المسلمین آپ ایک نوالا نکالنے کے چکر میں جان دے دیں گے. فرمانے لگے, رسول نے فرمایا ہے حرام لقمے سے ایک قطرہ خون بنے گا, جب تک جہنم میں نہیں جل جائے گا جنت میں جانے کا اہل نہیں ہوگا. ایک قطرے خون کی یہ لعنت ہے. تصور کرو جس قوم کے پاس سارا مال وہی ہو تو جہنم میں یہ جلیں گے یا جہنم ان سے جلے گی. میں نے جو بات کہی مذاق میں نہیں کہی. وقودها الناس, جہنم میں کچھ جلے گا نہیں, جہنم میں انسان جلیں گے. جہنم کی لکڑیاں ہیں انسان. میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یا تو ہم جہنم کی لکڑی ہیں یا جنت ہمارا مقدر ہے, فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. ابھی وقت ہے کر لینے کا. سود کے پیسوں سے بچو. سود کسی طرح کا ہو, آئی پی ایل کا ہو, کیرم اور لوڈو کا ہو, لین دین کا ہو, 1 کے 2 کا ہو, 1.5 کے 5 کا ہو, اس سے کوئی بحث نہیں. سب سود کی شکل میں. سود کا فیصلہ ہے. سنو ایک بات بہت اچھی طرح کان کھول کے, بے نمازی کو ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق ہو جائے, نماز پڑھنے لگے. غیر روزے دار کو ہو سکتا ہے روزے کی توفیق ہو جائے, روزے رکھنے لگے. زکوٰۃ نہ دینے والے کو ہو سکتا ہے توفیق ہو جائے, زکوٰۃ دینے لگے. سود کھانے والے کو نیک عمل کی توفیق نہیں ہو سکتی. اور سنو, قرآن کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے, ہو سکتا ہے ہم توفیق دے دیں, پڑھنے لگے, معاف کر دیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا بے نمازی کو مٹا دیں گے, بے روزے دار کو مٹا دیں گے, والدین کے نافرمان کو مٹا دیں گے, نہیں کہا. لیکن یہ ضرور کہا سود کھانے والے, لینے والے, دینے والے سب کو مٹا دیں گے. رسول نے فرمایا, لوگ کہتے مجھے صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, مسلمانوں میں محبت کیوں نہیں ہوتی؟ محبت. رسول نے فرمایا جب مسلمانوں میں انتشار زیادہ ہوگا تو مسلمانوں سے اللہ کی محبت ختم کر دی جائے گی. انتشار کتنا ہے میں عرض کر رہا تھا. والدین کے اوپر میں نے بات کہی آپ سے. والدین کتنی بڑی نعمت ہیں, یا تو یہ تمہاری جنت ہے یا ان کی خدمت نہ کر کے آدمی جہنم میں ہے. والدین کے بارے میں معلوم کیا کہا؟ قرآن نے کہا لا تقل لہما اف, ان سے لفظ اف تک نہ کہنا, اف تک نہ کہنا. یعنی یہ منہ بنانا تو باپ کی بات ہے, منہ بنانا تو جرم ہے, اف تک کہنا بھی حرام ہے. پڑوسی ہیں تمہارے, روایتوں میں ہے, قرآن میں ہے, بالجار ذی القربى وبالجار الجنوب والصاحب بالجنب. بس مختصر میں آپ کو بتا دوں پڑوسیوں کے کتنے حق ہیں معلوم ہے, کتنے حق ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کے حق کے ادا کرنے کا اتنا حکم دیا, مجھے اندیشہ ہوا کہیں رسول اللہ ہماری وراثت میں پڑوسیوں کا حق نہ داخل کر دے. پڑوسی کوئی بھی ہو, مسلم غیر مسلم کی بحث ہی نہیں ہے, آپ کا پڑوسی ہے, اس کی رعایت کرو. بڑے چھوٹوں کی, چھوٹے بڑوں کی رعایت کرے. سلام کا رواج ہو, سلام عام کرے. ہمارا تو سلام بھی ختم ہو گیا. اب کن کن باتوں پر کیا کیا باتیں کی جائیں, بہت سی باتیں ہیں. بہرحال یہ جلسہ ہوا, جناب کامران صاحب نے اور ان کے رفیقوں نے بڑی محنت کی کوشش کی اور سرپرستی فرمائی اس علاقے کے مشہور ترین. اور میں اس علاقے کے مشہور ترین کیوں کہوں, سوچ چھوٹی مت رکھا کرو. نہ جانے حضرت محترم سرپرست جلسہ جناب حافظ محمد عمر صاحب نے کس کو کیا پڑھایا, آج پتہ نہیں دنیا کے کس خطے اور کونے میں اپنے علم کی روشنی کو لے کر چلتا. یہ علاقے کے نہیں ہوتے, عالم علاقے کے نہیں ہوتا, عالم سارے عالم کا ہوتا.
مان لو انہوں نے کسی کو حفظ پڑھایا، اس کو اللہ نے عمرے اور حج کی سعادت سے نوازا. کسی کو انہوں نے علم پڑھایا، جناب محتمم کنز العلوم جناب مولانا نفیس الحق صاحب نے، مفتی سراج صاحب نے، مولانا شاداب صاحب نے، ان لوگوں نے کسی کو حفظ پڑھایا، عالمیت پڑھائی، یہ عمرہ کرنے چلے گئے، حج کرنے چلے گئے. اتفاق سے کسی نماز میں لوگوں نے کہا ارے نماز چھوٹ گئی، آپ ہی امام بن جائیے. سچ بتاؤ، جس نے حفظ جہانگیر آباد میں کیا، جس نے علم جہانگیر آباد میں حاصل کیا، اس نے عرب میں جا کے نماز پڑھائی. سیٹھ جی کا پیسہ کام آیا کہ جہانگیر آباد کا علم کام آیا؟ سچ بتاؤ. تم سمجھتے نہیں ہو حقیقت کو. تم شتر مرغ کی طرح، ایک پرندہ ہے شتر مرغ، جب سامنے تیر لے کے آ جاؤ، تلوار لے کے آ جاؤ تو شتر مرغ اتنا بڑا ہوتا ہے، منہ اتنا بڑا ہوتا ہے، جلدی جلدی ریت کھود کے منہ گھچڑ دیتا ہے. کسی نے پوچھا یار اتنا بڑا تو دکھ رہا ہے، کہا جب ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے تو کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا. مسلمانوں کا وہی حال ہے. مسلمان سمجھتے ہیں جب ہم تو کوئی نہیں. ارے لوگ تمہیں برباد کرنے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں. جتنا مسلمانوں کو برباد کرنے کی اسکیمیں ہیں، اللہ کی قسم مسلمانوں نے اپنے آباد ہونے کی اسکیمیں نہیں کی. تو اس لیے علم کی فکر کرو، ان سب چیزوں کو رواج میں لاؤ. میں نے پہلے ہی وقت میں کہا تھا کہ جتنا علم سے رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی تمہارے مسائل حل ہوں گے. داعیہ جلسہ جناب حافظ اور شاعر اسلام عامر سعید صاحب، ارے آپ ان کو کیا بتائیے، تو ہمارے استاد کے درجے میں یہ داعیہ جلسہ تھے. ان کے ساتھ اور لوگ بھی آئے تھے، حالانکہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، اور میں آپ کے علاقے کا ایک فرد ہوں. مجھے بے انتہا خوشی ہے یہ چند جوان اٹھے، ایک حوصلہ پیدا ہوا. سچ بتانا اس میں ایک ایسا بھی طبقہ ہے کہ اگر یہ چند بچے نہ اٹھے ہوتے اور آج کی رات اللہ اور رسول کے نام پہ نہ جمع کیا ہوتا تو نہ جانے کتنے لوگ خرافاتوں میں یہ وقت گزار رہے ہوتے. اور خدا بہتر جانے کون سی بات کس کے دل کو چھو جائے، آگے جا کر اس کی زندگی بدلنے کا سامان بن جائے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں جلسوں جلوسوں سے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو ہوٹل پہ یہ بیٹھتے ہیں نالے کے کنارے ہوٹل پر، جس کی بھٹی پہ رات و دن کتے لوٹتے ہیں، اور یہ امریکہ کی سیاست بدل دینے کی باتیں کرتے ہیں. مجھے یہ قوم سمجھ میں نہیں آئی آج تک. مسجد کے کونے پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کی مسلمانوں کی فکر لیے بیٹھے ہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اذان آواز آئی، 2 کلومیٹر دور سے بھاگے ہوئے لوگ مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ کے حی علی الفلاح ہو بھی گئے. یہ مفکرین ابھی بھی بیٹھے ہیں، اسلام کیسے زندہ ہو؟ ان سے اسلام زندہ کرو گے؟ کون بولا ان سے اسلام زندہ ہوگا؟ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے قریب رہتے ہو. تم سے اسلام تو چھوڑ دو، نماز زندہ نہیں ہوئی، تم اسلام کیا زندہ کرو؟ اسلام زندہ باد سے اگر اسلام زندہ ہوتا تو ان لوگوں نے اسلام زندہ کر دیا تھا ہر جگہ پہ، کیونکہ ان سے بڑا کون زندہ باد؟ ابھی کل ہی زندہ باد ہوا ہے، لیکن اس سے کیا زندہ ہوا؟ بریانی زندہ ہوئی. علم تو نہیں زندہ ہوا. علم زندہ ہوا، ایمان زندہ ہوا، احساس زندہ ہوا، طاقت زندہ ہوئی، قوت زندہ ہوئی، مسلمانوں کی فکر زندہ ہوئی. کیا بریانی کھانے والوں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اسلام میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، حلوے ملید بریانی کا نام نہیں ہے، تیر اور تلوار کے سائے میں اللہ کا نام لینے کا نام اسلام ہے. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، تیر اور تلوار کے سائے میں اسلام کا نام لینے کا جذبہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم صرف اسلام کی ترقی خواب ہوگا مسلمانوں کا. جس دن مسلمانوں کو احساس ہوگا کہ تیر ہو یا تلوار ہو، جان تو اللہ کی امانت ہے، تب تک نہیں جائے گی جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا. خالد بن الولید کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں گئے نہ ہو لیکن شہید نہیں ہوئے. علم اسے کہتے ہیں بس میرے بھائی. خالد بن ولید بیٹھے ہوئے ہیں، رسول نے فرمایا انت سیف من سیوف اللہ یا خالد،
تعریف کی بات ہے. آج ہم سے کوئی کہہ دے سیٹھ جی بہت بڑے آدمی ہو, بڑا چندہ دیتے ہو, بڑا غریبوں کی مدد, اب سیٹھ جی دل نہ ہو پھٹ کے باہر آ جائے. اور اگر نہ کرے کوئی تعریف تو چندہ کم ہو گیا, مدد کم ہو گئی. وہاں سنو, میں بات آ گئی سیرت کی, اس لیے نقل کیے دے رہا ہوں بس میرے بھائی. سیرت کی بات آ گئی, سیرت کی. مسلمانوں کو ہر سبق سیرت میں ملے گا, سیرت میں ہی تو ملے گا. رسول بیٹھے ہیں, کہنے لگے یہ خالد تم اللہ کی ایک تلوار ہو. حضرت تمام صحابہ رشک کرنے لگے, کاش یہ لقب ہمیں ملتا, کاش یہ لقب ہمیں ملتا, کاش یہ لقب ہمیں ملتا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کسی صحابی نے کہا خالد روتے ہو, تم کو تو اللہ کے رسول نے کہا تلوار ہو اللہ کی. فرمایا تم وہ نہیں سمجھے جو ہم سمجھے. علم سمجھاتا ہے انسان کو, کیا نہیں سمجھے؟ کہا اللہ کی تلوار کو دنیا کی تلوار توڑ نہیں سکتی, اس لیے خالد کو شہادت کی موت آ نہیں سکتی. میں اس لیے رو رہا. ہم ہوتے تو اتنا بڑا سینہ لے کے ٹہلتے. میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, علم کے بغیر انسان جانور ہیں. میری بات کو سمجھ لینا, سب چیزیں گھوم پھر کر علم پر آتی. بس میرے بھائی ان سب چیزوں کا خیال رکھو, علم حاصل کرو. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہونے لگی, بلایا اپنے نوکر کو اور کہا کہہ دینا انسانوں کو, امت محمدیہ کو بتا دینا کہ جب تک موت نہیں لکھی ہے زندگی موت کی خود حفاظت کرتی ہے, اور جب موت طے ہو چکی ہوتی ہے تو زندگی لپک کر موت کو گلے لگا لیتی. موت کو نہیں ڈرنا, کسی چیز کو نہیں ڈرنا. تمہیں ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا. وہی ہیں جن سے ڈرنا کام آتا ہے, غیروں سے ڈرنا ذلیل کر دیتا. ڈرنا نہیں. رسول نے فرمایا دو برائیوں سے بچے رہو گے ہمیشہ کامیاب رہو گے, حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت, موت کی نفرت جب تک رہے گی تب تک تمہارے دل میں اللہ کی عزت و عظمت نہیں اتر سکتی. مال سے نفرت کا یہ مطلب نہیں ہے سارے نوٹ جمع کرو آگ لگا دو, تم کو کسی نے غلط مطلب بتا دیا. مال سے نفرت کا مطلب یہ ہے کہ مال تمہیں اللہ جتنا بھی دے صرف یہ کہو کہ اللہ کی دی امانت ہے, اللہ اس کو اہل امانت تک خرچ کرنے کی توفیق دے. آمین. سنو قرآن کہتا عبد الامانات الی اہلھا, جو امانت اللہ دیتے ہیں ان کے اہل تک پہنچا دو. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو غریبوں تک پہنچا دو, اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو غریبوں کی مدد کر دو, ہاتھ سے, پیر سے, زبان سے, مشورے سے, عقل سے. میرے بھائی قرآن پاک تم سے مخاطب ہے, قرآن تمہارے سامنے ہے, سنت تمہارے سامنے ہے. ان سب چیزوں کا خیال رکھو. والدین کی عزت کرو, والدین کی خدمت کرو, پردے کا اہتمام کرو, پردے. رسول نے فرمایا دو چیزیں تم بچا لو, دو چیزیں ہم دلا دیں گے. زبان اور شرمگاہ تم بچا لو. زبان اور شرمگاہ بہت بڑی بات ہے یہ آج کے زمانے میں. سچ بتانا مسلمانوں کے دو ہی تو جھگڑے, تیسرا کہاں ہے. جتنے فساد ہوئے ہیں نا ابھی جدید وقت میں نام لے کر بتا سکتا ہوں. ان کو عشق ہوتا ہے تو خدا بہتر جانے کہاں ہو جاتا ہے. عشق نہیں ہوتا, ہوس ہوتی, گندگی. عشق پاکیزہ لفظ ہے جو بندے کو اللہ سے ہوتا, جو صحابہ کو رسول سے ہوا تھا. اسے عشق کہتے ہیں. اسے عشق کہتے ہی نہیں, اسے ہوس کہتے ہیں. اسے ہوس کہتے, تم نے عشق کا نام دے کر غلط کر دیا. علامہ اقبال نے کہا عشق کے بارے میں تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ عشق کیا ہے, تو علامہ اقبال نے کہا کہ محبت کی انتہا یہ ہے کہ محبوب مل جائے, عشق کی انتہا یہ ہے کہ محبوب سے دل نہ بھرے. تو دل تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس سے نہیں بھرے گا انسان کا. سمجھا کرو تم پاکیزہ قوم تھے, تمہاری زبان پاکیزہ, تمہاری نگاہ پاکیزہ, تمہارا بدن پاکیزہ. رسول نے فرمایا دو چیزیں بچا لو. رسول نے بہت بڑی بات کہہ دی, 1400 سال بعد تک مسئلہ حل کر دیا. شرمگاہ بچا لو, زبان بچا لو, قیامت میں ہم تمہیں جنت دلا دیں گے انشاءاللہ. تو جنت کوئی پھینکے ہوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. بھیا لے لو, تو کہاں جا رہے ہو, لیتے جاؤ.
ایسے نہیں ملے گی. اسی لیے کہا گیا تھا مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا. ذرہ برابر ایمان لاؤ گے بخش دیں گے. ذرہ برابر ایمان کیا ہے؟ تفصیلات ہے علم کے. بڑا لمبا جلسہ ہو گیا, میں نے کافی دیر بات کر لی. بہرحال جناب کامران صاحب نے بڑی کوشش کی اور اہل علم کو جمع کیا. یہ اہل علم ہے یہاں پر, مجھے چھوڑ کر بات کرو. اہل علم ہے. آپ حضرات نے زیارت کی, سچ بتائیے اللہ رسول کی باتیں سننے سنانے کا عمل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے. ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی دیر لوگ اس مجمع میں بیٹھے رہے, جیو کی لعنت سے, جیو تو نہیں موت ہے وہ, موت کی لعنت سے بچے رہے. اس کا نام ہی اس نے جیو رکھ دیا, جگ جگ جیو. پہلے چلا کرتا تھا تو اس نے جگ جگ ہٹا دیا, جیو رکھ دیا. لگے رہو اسی میں, نہ روزی کی فکر نہ روٹی کی فکر. مجھے تعجب ہوتا ہے, گھروں میں چھپر ہے اور 10,000 کا جیب میں ہے. میں کہتا ہوں یہ 10,000 لگا دیتا تو گھر میں چھت تو ڈال لیتا. کیسی قوم ہے؟ اور کپڑے, ایک صاحب کو میں نے دیکھا ادھر سے ادھر سے پھٹے, تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے تو 1600 کی ہے. میں نے کہا تو مجھے 16 روپے دے دے تو میں اس کو سلوا کے دے دوں. مجھے تعجب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں پیوند تھا, سنت بتائی جاتی تھی. لوگ کہتے تھے کیسے پہنیں گے, پیوند لگا برا لگتا ہے. نچنیوں نے پہن لیا تو اب وہ فیشن ہو گیا. قوم ہے یہ, اس کا شعور مر گیا ہے, اس کی عقل مر گئی ہے. جس کے پاس, ایک بات بہت اچھی طرح سن لو, جب جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑیں گے دنیا کی سب سے ذلیل قوم بنیں گے. بس میرے بھائی, میں نے بہت تفصیلات عرض کر دی, بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دیا. سود سے بچو, حرام سے بچو, بیاج سے بچو, والدین کی نافرمانی سے بچو, پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچو, ایک دوسرے کا دل دکھانے سے بچو, ایک دوسرے کو ذلیل کرنے سے بچو, ایک دوسرے کے مال کے پیچھے پڑنے سے بچو, ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے پڑنے سے بچو. اور اس طرح کی دینی مجلسوں میں جب موقع ملے شریک ہو جاؤ. تمہارے علاقے میں مدرسہ ہے وہاں چلے جاؤ. اور یہ جو جلسہ ہے جناب حافظ ریحان صاحب, مولوی محمد مونس صاحب, مولوی دانش صاحب, ماسٹر جمشید صاحب کا جلسہ نہیں ہے, یہ آپ سب حضرات کا جلسہ ہے. بے شک آپ سب حضرات بیٹھے, ان کا آپ نے حوصلہ بلند کیا. اللہ ان کے حوصلے کو اور بلندی دے, آمین, ان کو ترقی دے, ان کو خوشحالی دے. انشاءاللہ میرے بعد حضرت والا کا بیان ہوگا. آپ حضرات یہ آپ کے علاقے کے گھر کے ہیں, آپ کو اپنے گھر کی لاج بچانی ہوگی. بے شک جب تک دعا نہیں ہوگی نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور ہم سب سے ایسے کام لے لے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.